فیض رمضان 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈیلی پوائنٹ کی لائیو رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد اسماعیل صاحب۔ حاضرین عزیز وقار، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو دعوت سخن دی ہے۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے صاحب بصیرت مفتی محمد ریاض جمیل صاحب، جو ہماری آج کے معزز مہمان ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کے جامعۃ الحرمین لاہور کے رئیس ہیں، محتمم ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ ان کے دائیں طرف ہمارے پاس موجود ہیں قاضی فصیح الدین صاحب، جو کہ عطیہ عقیدت اور گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ تو آج کی ہماری یہ جو تقریب ہے، آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، اس کے لیے ہم نے جو عنوان چنا ہے وہ ہے نظام معیشت میں زکوٰۃ کا کردار۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس میں زکوٰۃ کا کیا کردار ہے، زکوٰۃ کس طرح سے ہماری معیشت کو مستحکم کرتی ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت کیا ہے، اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب جو ہیں یہ صاحب مطالعہ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، انشاءاللہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہم سب کو نوازیں گے۔ جس طرح کے حاضرین اب جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کی یہ روایت ہے، ہماری یہ ریت ہے کہ ہم حمدیہ کلمات سے آغاز کرتے ہیں، تو میں بھی حمدیہ کلمات سے ہی آغاز کروں گا۔ عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ جدھر کہوں ادھر ملے، جدھر چلوں ادھر ملے، جنوب میں جنوب ہے، شمال میں شمال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ زندہ دلانے لاہور کی خوبصورت آواز قاضی فصیح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب حمدیہ کلمات سے نوازیے گا، بسم اللہ جی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھیا او
گا اے مرن ویلے کم آوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جی، زبردست حافظ صاحب، کمال کر دیا آپ نے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی آواز میں سوز و برکت سے نوازے۔ مفتی صاحب، آپ کے ہاں حضور حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میرا جو بنیادی سوال ہوگا میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن سب سے پہلے مختصراً ہمیں بتا دیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر معیشت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے اس حدیث کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ جس میں فرمایا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین چیز ایتاء الزکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ بالکل۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے داخل کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، اگر ارکان اسلام میں کوئی اس کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اگر انکار کرتا ہے تو اسلام سے بالکل اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور سب سے بڑا فرض بھی اسلام میں نماز ہے، لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں قرآن نماز کا ذکر ہے وہاں 70 سے زائد مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جہاں ساتھ ہی نماز کا بھی ذکر ہے، مختلف صیغے بدل کر، الفاظ بدل کر اور لہجے بدل کر قرآن پاک نے نماز کے ساتھ اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس کا ذکر کیا، کیونکہ نماز کی اہمیت تو ساری دنیا جانتی ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اسلام کے نظام زکوٰۃ کو مستحکم بنانے کے لیے، مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی امت کو زکوٰۃ کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرائض ادا کرنے والے بنو، یہ 5 ارکان بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا ازید علی ھذا، ٹھیک ہے یہ جو آپ نے اسلام کے فرائض مجھے بتا دیے ہیں میں ان پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا، لیکن ان کو مضبوطی سے تھام لوں گا۔ تو وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جو کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھے۔ بالکل بجا، سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وقت کی موجود امت کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو دراصل مخاطب کیا۔ بالکل نچوڑ، تعلیمات کا نچوڑ آپ نے سارے اسلام کا نچوڑ اس میں پیش کیا۔ بالکل ایسا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اعبدوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم،
اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم اور رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھو، صلہ رحمی کا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع جو ساری انسانیت کے نام انسانی حقوق کا ایک بہترین چارٹ ہے، سب سے پہلا چارٹر ہے انسانی حقوق کا چارٹ، اس میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ذکر کر کے گویا مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کا نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ گویا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نماز وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپور طور پر اہمیت بیان کی۔ اگر ہم زکوٰۃ کی تاریخ پر غور کریں تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ، اس امت پہ فرض نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بھی پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو زکوٰۃ کے لیے کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ کے لیے کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت اس طرح نکلتی ہے کہ انسانیت کی تاریخ شروع ہوئی تو وہاں سے زکوٰۃ کا عمل بھی شروع ہوا، تاکہ غریب لوگ جو ہیں، جو اللہ کا نظام حکومت ہے کہ اس میں غریب بھی رہیں گے دنیا میں، امیر بھی رہیں گے، لیکن ان غریبوں کو ان کی غربت اور ان کے حال پر چھوڑنے کی بجائے پہلے دن ہی سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فریضے کو امت پر، لوگوں پر، مسلمانوں دل کے واسطے پیدا کیا۔ بالکل ہی صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ کچھ پوائنٹس ہے جن سے ایک مسلمان کے لیے زکوٰۃ کی اہمیت۔ مفتی صاحب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہو گئی، آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ پہلی امتوں پہ جس طرح روزے پہلی امتوں میں فرض رہے، زکوٰۃ بھی پہلی امت، اس کی فرضیت کی حکمت کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مال دیا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے، اور اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وتنفق علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پہ خرچ کی جائے گی۔ ان دو آیات کو، حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں زکوٰۃ کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال عطا کیا ہے وہ اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرنے والے بنے اور میرے بندوں پر خرچ کرنے والے بنے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ امت زکوٰۃ ادا کرتی رہے گی اس وقت تک یہ خیر پر رہے گی، اور جب زکوٰۃ کو چھوڑ دے گی تو اس وقت، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ کہ انسان کیا جب مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یقین مانے میں اپنی بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے نمبردار پہ ان کی بھینس چوری ہو گئی تو سارے ان کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ میں نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، واپس آ جائے گی، اور یقین مانے تیسرے دن بھینس واپس آ جائے گی۔ سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہاں سے مجھے بات سمجھ آئی کہ کس طرح سے حفاظت ہوتی ہے۔ جی بالکل، اب یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من ادا زکوٰۃ مالہ فقد اذهب عنہ شرہ، کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی وہ مال کے شر سے بچ گیا۔ اللہ، مال کا شر کیا ہے؟ مال کا شر یہ کہ ایک مالدار بینک سے پیسے لے کے جا رہا ہے، ڈاکو آئے اور پیسہ چھین کے لے گئے۔ مال کا شر یہ ہے کہ آپ کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ مال کا شر یہ ہے کہ آپ مال کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کا وہ مال کے شر سے بچ جاتا ہے۔ یہ جتنے ہم نے مال کے شر والے مواقع بتائے، ان مقامات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس کی حکمت و بصیرت اس کے پیچھے ہے۔ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، زبردست۔ انشاءاللہ میں آپ کے ہاں پھر بھی حاضر ہوں گا۔ تو ہمارے ساتھ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے قاضی فصیح الدین صاحب نے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو منور و معطر کرتے ہیں۔ قاضی صاحب آپ کی خدمت میں
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیے۔ آقا ہے میرے محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ہے میرے محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود عرش پہ رب نے بلوایا، رتبہ محبوب کا دکھلایا۔ خود عرش پہ رب نے بلوایا، رتبہ محبوب کا دکھلایا، رتبہ محبوب کا دکھلایا۔ پھر اپنا کیا دیدار عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بوبکر عمر عثمان علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی، بوبکر عمر عثمان علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی، سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی، اللہ کے آخری آپ نبی۔ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی، اللہ کے آخری آپ نبی، اللہ کے آخری آپ نبی۔ اس پر دل سے ایمان میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب سبحان اللہ، آپ معراج کا ذکر کر رہے تھے، وہ مجھے ایک طویل نعت ہے اس کا ایک بند یاد آ رہا تھا، جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ، مفتی صاحب لطف لیجئے گا، جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ، ذرا ذرا قدم پڑے تو جل پڑیں گے پر میرے،
نبی بھی آگے چل پڑے، وہ سدرہ سے نکل پڑے، زمین پکارتی رہی نبی 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 نبی، طیبہ کی زمین رہے ذرا سا آپ بھی کہیں، جو روح نکلے جھوم کے درے نبی کو چوم کے، یہی پکارتی ہوئی نبی 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 نبی۔ مفتی صاحب واپس پھر آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ جو میں سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، ایک اور پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اس میں یہی سوال میں نے پوچھا تو وہ حضرات تو برہم ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا برہم نہ ہوئیے گا۔ ہماری معیشت ہے، ہر ملک کی ہے معیشت، ہر ریاست، ملک کی بجائے ریاست کا لفظ درست ہے، ہر ریاست کی معیشت ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی معیشت کو لے کر، جس طرح ہماری گورنمنٹ پریشان ہے، ہر ایک شخص جو ہے نا وہ پریشان ہے۔ تو نظام معیشت کا جو استحکام ہے اس میں زکوٰۃ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر آئے بے شک تو لوگ اپنی مال، اپنی جائیدادیں سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، تو مالی اعتبار سے مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور تھی۔ ایسے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ جی مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائی بھائی بنا دیا۔ بالکل ایسے اس میں یہ سب سے پہلا قدم آپ نے اٹھایا لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام زکوٰۃ کو اتنا مستحکم بنیادوں پہ کھڑا کر دیا کہ لوگوں کے درمیان زکوٰۃ تقسیم ہوتی رہی اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آ گیا کہ جب زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ بالکل ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مشرک سے قرض لیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ جی تم حضور کی ضروریات کے لیے لوگوں سے قرضہ لیتے ہو تو بندے سے لینے کی بجائے مجھ سے لے لیا کرو۔ تو قرضہ لینے کے بعد پھر جو ٹائمنگ طے ہوئی اس سے پہلے وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے پیسے واپس کریں ورنہ میں آپ کو دوبارہ غلام بنا لوں گا۔ حضرت بلال حیران ہو گئے اور حضور کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو کام خراب ہوگا، میں کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، لیکن حضرت بلال سوچتے رہے ساری رات کہ میں کس طرح روپوش ہوں۔ صبح ان کو پیغام ملا کہ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں، تو جب وہ گئے تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں سامان کے ساتھ بھری ہوئی، کہیں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو حدیث آیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ سارے قرض داروں کو بلاؤ اور سب کا قرض قرض اتر گیا، پھر بھی وہ مال باقی رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال یہ تقسیم کر دو لوگوں میں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر سے مغرب تک تقسیم کرتے رہے، ختم نہ ہوا، 2 دینار باقی رہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال میں تو ابھی اس کے ہوتے ہوئے گھر نہیں جا سکتا، بالکل مسجد میں ٹھہرے۔ بالکل ایسے اور دوسرے دن پھر وہ حضرت بلال لے کے پھرتے رہے، اور چونکہ معاشرہ بھی ایسا تھا کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں لوگ ساری ضروریات اپنی اکٹھی کرتے رہے اور لاکھوں کا سامان اکٹھا کر کے دکانوں پہ بیچتے رہے۔ بالکل مسلم معاشرے کا اس وقت یہ تھا کہ بس میری ضرورت پوری ہو جائے، بس یہ کافی ہے، باقی اوروں کی ضرورت۔ وہاں 2 دینار لے کر حضرت بلال عصر تک ٹرائی کرتے رہے اور کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے نہ آیا۔ بڑی مشکل سے جا کر وہ اس کو حضرت بلال نے وہ دینار تقسیم کیے، پھر حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نظام زکوٰۃ اگر مستحکم بنیادوں پہ کھڑا ہو تو پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا، یعنی غریب معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ پیسہ گردش میں رہے، بالکل، اور غریب کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بابا معیشت جسے کہا جاتا ہے ایڈم اسمتھ، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دولت جو ہے وہ 4 ستون بتاتا ہے، ٹھیک ہے، پیدائش دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت، یعنی جو سرکولیشن ہے نا تبادلہ دولت کی بات، سرکولیشن میں رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ بالکل، اگر زکوٰۃ نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر سے امیر تک اور غریب سے غریب تک، جو ہمارے یہاں ہوتا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ گردش میں رہے، جب وہ سرکولیشن میں رہے گا تو معاشرے سے غربت خود بہت ختم ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جب غریب دیکھے کہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اس کی ساری خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں اور میری جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر معاشرے میں عدم توازن آتا ہے، بالکل حسد پیدا ہوتا ہے، پھر تعصب پیدا ہوتا ہے، لوگ ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، غریبوں کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے شیطان کی راستہ۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی یا زکوٰۃ کا انکار کیا. تو آج کے دور میں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے, ریاست کا کیا اقدام ہونا چاہیے ان کے خلاف؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے اعلان کیا, من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لأقاتلنہ, کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے لڑائی کروں گا. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ واللہ لو منعونی عقالا, اگر وہ ایک رسی جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا. تو مقصد یہ ہے کہ جی اسلامی نظام میں حکومت کے اندر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مال زکوٰۃ کو جمع کرے, کلیکشن کرے اور پھر معاشرے پر تقسیم کرنے والی بنے دیانتداری سے. اس سے معاشرے کے اندر سے استحکام آئے گا مالی طور پر, اور یہ جو عدم توازن ہے معیشت کا وہ ختم ہوگا, سماجی تعصب ختم ہوگا. اب جب گورنمنٹ اور ریاستیں اور اسلام حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو ہماری ایک تجویز ہے کہ کچھ علاقے کے لوگ, کسی خاندان کی سطح پر کچھ لوگ, کسی شہر اور ضلع کی سطح پر کچھ لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوں کہ جو کہیں گے کہ ہم پورے علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور اسے اپنے علاقے پر خرچ کرنے والے بنیں گے. ایک دو خاندان, ایک دو علاقے, ایک دو ضلع بھی اگر ایسے ہو جائیں تو وہ نمونہ بن جائے گے لوگوں کے لیے, اور لوگوں کو پھر اسلام کے خوبصورت اس نظام معیشت کو اپنانا آسان ہو جائے گا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرے گا تو اس کی ذمہ داری میری ہے. اور آج مسلمان خودکشیاں کر رہے ہیں اور حکمرانوں کے کانوں پر جو بھی نہیں رہی, اشارہ اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیش کی جنتا سسک کر مرے. کیا ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسے. جی تو مفتی صاحب بالکل آپ سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. وقت کی کمی آپ کو پتہ ہے جو ہے نا دامن گیر رہتی ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت مدلل گفتگو کی اسلام کے نظام میں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے, فرضیت کی حکمت کے حوالے سے, ہمارے معاشرے میں اس کے کیا درست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بڑی خوبصورت بات فرمائی مفتی صاحب آپ نے کہ علاقے کی سطح پر, علاقے کی حکومت نہیں کر رہے, علاقے کی سطح پر بینگ اے سٹیزن, ایک معزز شہری ہونے کے ناطے ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں, ہم اپنے گھر میں کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں. تو ناظرین آپ اور میں انشاءاللہ ہم سب جو ہیں اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کم از کم اپنی سطح پر, کیونکہ تبدیلی کا آغاز میں سے ہوتا ہے. جب وہ سر سید احمد خان بھی لکھتے ہیں نا کہ اصل میں جو فرد کی ترقی ہے وہ قوم کی ترقی ہے. جب ہم انفرادی طور پر اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. خوش رہیں, آباد رہیں, لوگوں سے دعائیں لیتے رہیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں. السلام علیکم. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان.